اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے قابل احترام دوستو، السلام علیکم۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے اور اس کے بعد سزا و جزا کا عمل شروع ہونا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جس نے جو بویا ہوگا اس کا پھل اس کے مقدر کی صورت میں سامنے لایا جائے گا۔ جبکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث بھی نہ صرف اس کی تصدیق کرتی ہیں بلکہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہیں، جن میں سے کئی نشانیاں تو اس عہد رواں تک پوری ہو چکی ہیں اور کچھ کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک جگہ مشرق وسطیٰ کے طویل ترین دریا یعنی دریائے فرات سے سونے کے ایک پہاڑ کا نمودار ہونا بھی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا طویل ترین دریا ہے، جو ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا شط العرب کے ساتھ مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ جبکہ اسی دریا کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق دریائے فرات قرب قیامت یعنی امام مہدی کے ظہور سے پہلے اپنا رخ تبدیل کر لے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی بھی اس موقع پر موجود ہو وہ اس مال کے حصول سے محتاط رہے، چونکہ اس مال سے فتنوں میں مبتلا ہونے کا احتمال ہوگا۔ ترجمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، جن میں سے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں ہر کوئی یہی توقع رکھے گا کہ شاید یہ خزانہ اسی کے حصے میں آئے گا۔ ناظرین اکرامی، اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں علماء کرام کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ کے نزدیک اگر آج کے ماحول کا مشاہدہ کیا جائے تو دریائے فرات پر بے شمار ڈیمز بنا دیے گئے ہیں، جس کی بدولت اس علاقے میں خوشحالی کا راج ہے، جس کی بدولت کہا جا سکتا ہے کہ شاید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سونے کے پہاڑ کو بطور تشبیہ استعمال کرتے ہوئے اسی خوشحالی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جبکہ یہی ڈیمز اس دریا کے رخ کو موڑنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پانی کو سٹور کر کے اس کے رخ کو موڑنے کی غیر ارادی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اس خیال کو اس لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق اس خزانے کے حصول کے لیے ایک ہولناک جنگ ناگزیر ہے۔ بعض لوگ صدام دور میں ہونے والی عراق اور اتحادی قوتوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ اور عراقی تیل کو بھی سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے اس نشانی کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ اس میں شامل قوتیں 99% جانی نقصان کا شکار نہیں ہوئیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم اس دریا کے بارے میں عیسائی نظریات کو جانچنے کی کوشش کریں تو ان کا عقیدہ ہے کہ دریائے فرات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے بالکل خشک ہو جائے گا۔ جولائی 2009 کو امریکہ کے ایک انتہائی قابل اعتماد اخبار نیو یارک ٹائمز کی اشاعت میں چھپنے والے ایک مضمون میں اس دریا کے پانی کے خاتمے کو انتہائی زیادہ بامانی قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس سے یہ معنی بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ اس کے خشک ہونے کے بعد اس کی تہوں میں سے وہ پہاڑ ظاہر ہو جائے گا جس کی طرف نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ قیاس آرائیاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک فرمان سچ پر مبنی ہے۔ حضرت کعب بن مالک مسلم شریف میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، جس کا قریب مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگ حصول مال کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہیں گے یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اور لوگ جب اس کے بارے میں سنیں گے تو دیوانہ وار اس کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس سونے کے حصول کے لیے کھلی چھٹی دے دی تو یہ سارا خزانہ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ وہ اس کے لیے آپس میں جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اس جنگ کے نتیجے میں 100 میں سے 99 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اس موقع پر موجود ہو تو وہ اس مال کو لینے سے گریز کرے، کیونکہ اس میں خیر نہیں ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔